ریجیکٹ ہوتے ہیں. آج میں یعنی ہر فارم کے اوپر پیش ہوا کم سے کم ایک وقت میں کوئی 8-9 بندوں نے دستخط کیے ہیں. اور اگر 8 بندے بھی تصور کریں تو 387 پولنگ اسٹیشنز ہیں. اگر آپ اس کو کم کر کے 5 بھی تصور کر لیں، یعنی 4 کر لیں، 5 کر لیں، 6 کر لیں، ہم ایوریج 6 کرتے ہیں، یعنی 2 پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور 4 ہم پولنگ ایجنٹ تصور کر لیتے ہیں. 6 کا مطلب یہ ہوا کہ 387 تقریباً 2000 افراد کے اس کے اوپر دستخط ہے، اور مختلف 2000 بندے مختلف لوگوں کے دستخط ہیں. مگر اور یہ وہی فارم 45 ہے جو میرے پاس بھی ہے، میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری کے پاس بھی ہے، مصطفیٰ کے پاس بھی ہے، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، اور کل تحریک لبیک نے بھی میرے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اور باقی بھی کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. وہی پیپلز پارٹی کے سبط الحسن بخاری کے پاس بھی ہے. اب ایک شخص ریٹرننگ افسر وہ اٹھتا ہے، وہ سارے فارم 45 کو سیڈ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا رزلٹ بنا دیتا ہے، وہ 47 بنا لیتا ہے. پھر ہم یہاں آتے ہیں، یہاں سے ہمیں سٹے ملتا ہے، اور ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے، رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے. پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا. رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے کنسلٹیشن پروسیس، ہم نے روک دیا ہے. وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کے ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے طارق فضل کو بلا لیتا ہے، اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، سارا فراڈ کرتا ہے. میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ریٹرننگ افسر ہمیں اندر نہیں جانے دیتا. اور ہم یہاں آتے الیکشن کمیشن ہماری اپلیکیشن لیتا ہے، فوری طور پر اس پہ آرڈر کرتا ہے، وہ ان کو آرڈر بھیجتا ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا. اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے، خود ان کو روک رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں، آپ کیوں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور رات کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، جس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور ابھی وہ آرڈر ریزرو ہو گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن وہ سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا. اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی تھمبنگ میجارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے، ہر حلقے میں جیتی ہے، فارم 45 موجود ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں ایکسیپٹ ڈی جی خان کی بات کرتا ہوں ضلع کی، وہاں لغاری کو جتایا گیا، سجاد مارچینا وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم 45 کے حساب سے، مگر اس کو ہرا دیا گیا. اور وہ زرتاج گل زبردستی بڑی مشکل سے مار کٹائی ہونے کے باوجود وہ اپنا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئی. ہمارے وہاں اقبال ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ہرایا گیا، مخالف کو جتوایا گیا. اسی طرح اقبال وڈانی تھے، ان کو بھی ہرایا گیا. اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد کھنول صاحب، علی محمد کھنول صاحب میرے پاس موجود ہے. یہ ان کا حلقہ تھا این اے 184، یہ جیتے ہیں جناب 50,000 کی لیڈ سے. یہ آپ کے 1,13,000 سے 1,13,000 اس کے ووٹ تھے 45 فارم 45 کے مطابق. ان کے اپوننٹ نے ووٹ لیے 64,000 64,000. 50,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ، اس کو ہرا دیا. اور یہی حال پورے آپ ڈی جی خان ڈویژن میں ہے، پنجاب میں ہے، اور بہت ساری کراچی میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے، وہ فراڈ، وہ کرپٹ مافیا آپ نے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کو پی ڈی ایم 2 کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں. پی ڈی ایم 1 نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑیں تباہی کی ہے اور جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم 2 جو کہ جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا، اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ، فورجری اور بےایمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ کس منہ سے آپ اکٹھے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں. میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر جو ہمارا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ان کو واپس کریں. جو چوری کیے ہیں حلقے سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے، آپ کے سامنے ہی ہے. مریم نواز ہار گئی تھی، نواز شریف ہار گیا تھا، شہباز شریف ہار گیا تھا، اون ہار گیا تھا. سارا یہ فراڈ ہے، سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اس میں تفصیل میں کیا جائے. آپ وہ حلقے واپس کریں. 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں بنتی ہیں.
حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت آپ نے جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی، اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ، وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دست و گریبان تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، آج پی ٹی ایم 2 بنانے جا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا، اور ان کو اگلے ہی مہینے 2 مہینے میں $24 بلین کی واپسی کرنی ہے۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے، اس کو اوورسیز ریکگنائز کرتے ہیں، پھر انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں۔ لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں اپنے ان اداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑیں کھوکھلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں، ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہمارے ان 25 کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے۔ خدا را آج بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اور آخری بات، میں منصف اعظم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شور اٹھ چکا ہے، جو ڈرامہ، جو فراڈ، جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ، قانون کے نام پہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے آپ کی آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے۔ آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لیں، لوگوں کو انصاف دیں۔ 25 کروڑ عوام کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا۔ آج صرف عدلیہ سے توقع ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، عدلیہ کم سے کم لوگوں کو انصاف دے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے تاکہ ہم ملک کو آگے لے جا سکیں۔ شکریہ۔ شکریہ